چچا کو حافظ اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے مفتی اعظم ہند کو حافظ بنایا، اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے حجت الاسلام کو حافظ بنایا، حجت الاسلام نے اپنے بیٹے مفسر اعظم ہند ابراہیم رضا کو حافظ بنایا، ابراہیم رضا خان نے اپنے بیٹے تاج الشریعہ کو حافظ بنایا۔ وہ تو بڑھاپے میں حافظ بنے۔ اعلیٰ حضرت تو جب عالم فاضل بن کے دین کی خدمت کرنے لگے تو وصال سے پہلے وہ 1 مہینے میں حافظ بنے، پر ان کے باپ مفتی نقی علی خان نے حافظ نہیں بنایا، چونکہ صرف کوڑا حافظ بننا کمال نہیں ہے، علم دین سیکھنا، عالم دین بننا، فقیہ بننا، یہ کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ابھی جو صرف حفظ پہ زور دیا جا رہا ہے، یہ جاہل حافظ کو جو پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے اتنا مسائل اس کو معلوم ہے، نہ دین اس کو معلوم ہے، نہ اس کو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اسی لیے تو داڑھی ہے نماز نہیں ہے، ٹوپی ہے نماز نہیں ہے، داڑھی مونڈا لے، داڑھی مونڈنا اتنا بڑا حرام نہیں ہے جتنا بڑا حرام نماز پنجگانہ چھوڑنا ہے۔ جبہ پہننا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سر پہ ٹوپی پگڑی پہننا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پگڑی پہننا سنت ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، واجب کے قریب ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی مونڈ لیتا ہے تو اتنا بڑا حرام نہیں ہے جتنا بڑا حرام ظہر عصر مغرب عشاء چھوڑنا ہے۔ جی داڑھی ہے نماز نہیں ہے، جلسہ دستار بندی ہے نماز نہیں ہے، کیا ہے یہ تماشا؟ یہ تماشا اسی لیے ہے چونکہ ہم نے آپ کی عقیدت کا غلط استعمال کیا۔ ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ حلوہ کھانا ہے شب برات میں، ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ 11ویں شریف میں غوث پاک کا بکرا ذبح کرنا ہے، بہت برکت ہو جائے گی، ہم نے یہی بتایا کہ توشہ قادریہ کروانا ہے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، دولت آپ کی بڑھ جائے گی، دولت بڑھ جائے گی آپ کی، ہم نے یہی بتایا آپ کو۔ حضور نے کہا ہے الدنیا جیفۃ وطلابها کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ اور ہم نے کیا بتایا کہ ہر ہفتے کی جمعرات کو توشہ قادریہ کیا کرو، دولت برس جائے گی۔ تو اب نماز ہے نہیں، اب وہ توشہ قادریہ ہو رہا، کیونکہ سب کو دولت چاہیے، مال چاہیے۔ بغداد جاؤ گے تو دعا قبول ہوتی ہے، وہاں جو چلا جائے مالا مال ہو جائے گا، اس لیے بمبئی کا سارا سیٹ وہ بغداد جا رہا ہے، کیونکہ اس کو مال بڑھانا ہے، اس کو مال بنانا ہے، اس کو مارکیٹنگ کمپلیکس خرید کرنا ہے، اس کو فارچونر گاڑی خریدنی ہے۔ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ اجمیر کا بابا فارچونر دیتا ہے، اسی لیے وہ 20,000 خرچہ کر کے اجمیر چلا گیا، وہاں نہیں گیا کہ بابا 97 ایئرز آپ کی تھی اور آپ 4 سال کی عمر سے نماز پڑھتے تھے، 30 سال اپنے مرشد کا بستر ڈھویا سفر میں حضر میں، اور پھر ہندوستان میں آ کے 97 سال کا جو آخری دن دنیا میں تھا اس دن بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ بابا میرے لیے بھی دعا کر دیں تاکہ میرا سخت سینہ نرم ہو جائے، میں بھی توبہ کر کے پکا نمازی سچا غلام مصطفیٰ بن جاؤں۔ اب وہاں کوئی نہیں جاتا بابا سے دعا کروانے، یہ کہتا آپ ہندوستان کے سلطان ہیں، ہمیں مال دے دیجئے، ہمیں پردھانی کے الیکشن میں جیت دے دیجئے، ہمارے بیٹے کو ڈی ایم بنا دیجئے، سامنے والا پلاٹ خریدنا ہے، پیسہ 1 کروڑ ہے، لگتا ہے اس میں 2 کروڑ، 1 کروڑ کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ دنیا مانگنے اجمیر میں بھیڑ لگ رہی ہے، اور سنی خوش ہے کہ اجمیر میں 50 لاکھ کی آبادی یہ سنیوں کی آبادی ہے۔ وہ سنی کی آبادی، وہ تو دنیا داروں کی آبادی ہے، وہ تو صاحب مال دکان مانگنے والوں کی اب بھیڑ ہے۔ یہ وہاں کون جائے گا؟ وہاں اجمیر معلیٰ، جو وہاں سے واپس آ کے داڑھی چھوڑ دے، وہاں سے واپس آنے کے بعد نماز پڑھنے لگے، وہاں سے واپس آنے کے بعد جھوٹ چھوڑ دے، وہاں سے واپس آنے کے بعد لگے جو غریب نواز اپنا وطن چھوڑا اسلام کی خاطر، ہمیں بھی اب گھر مکان دکان کچھ نہیں، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں بھی اسلام کا کام کرنا ہے۔ وہ ہے سچا غریب نواز کا عاشق، اجمیر گیا تھا بے نمازی اور وہاں سے لوٹا نمازی بن کے لوٹ گیا۔ وہ یہ ہے فیضان غریب نواز۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے